آج اپوزیشن اور اپوزیشن کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کے الزامات پر ہم خود بات کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے. بھائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ نے کہا کہ بیساکھیوں کے سہارے کل یہ منی بجٹ پاس ہوا ہے. آپ کو لوگوں نے بتایا, اتحادیوں نے بھی اور ان کے اپنے اراکین نے, کہ فون کالز آئیں جس کی وجہ سے مجبوری میں آئے. اور بھائی صاحب یہ پیٹرن نہیں ہے کہ اپوزیشن جہاں پر کامیاب ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں تھی, فون کالز نہیں گئی تھی, جیسے کہ بلدیاتی انتخابات ہے خیبر پختونخوا میں, جہاں نہیں کامیاب ہوتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں فون کالز گئی تھی. یہ پیٹرن نہیں بن گیا؟ نہیں, یہ پیٹرن نہیں ہے. دیکھیں, حکومت جو ہوتی ہے عددی برتری کی بنیاد پر ہی رہتی ہے. 162 ممبران اپوزیشن کے ہیں اور 179 جو ہے وہ حکومت کے ہیں. قومی اسمبلی میں اسپیکر کے بلا کر 180 بنتے ہیں. تو یہ لوگ خود بتاتے ہیں. کل میں آپ کو, مجھے خود لوگوں نے بتایا, میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. لوگوں نے کہا جی ہم بالکل اس بل کو ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن مجبوری ہے, ہمیں فون کال آتے ہیں, ہم آ گئے فون کال کے نتیجے میں ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا, تو کیا فون کال اس آپ میں لوگوں کو بھی ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ہیں. اور کیا فون کالز پھر اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی آئی تھی؟ ہمیں کوئی فون کال نہیں آیا کہ یہ قومی انٹرسٹ میں بہت زیادہ لازمی ہے. نہیں, صرف حکومت. نہیں, ہمیں کوئی ایسی کال نہیں آئی, کم از کم مجھے علم نہیں ہے. لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کے ممبران کو آئی ہیں جنہوں نے خود ہمیں بتایا ہے. ویسا مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر ایک ایکسکیوز ہے جو آپ کو اتحادی اور ناراض اراکین جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں, انہیں آپ کوئی آلٹرنیٹ دے نہیں پا رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت کو ووٹ نہ دیں اور پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا پھر حکومت انہیں چھوڑنی پڑ جائے اتحادیوں کو, تو آپ کیا دیتے ہیں؟ ایم کیو ایم کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کافلی کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کے اراکین کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی فون کال آئی تھی اس لیے مجبوری میں جا رہے ہیں ورنہ ہمارا دل نہیں تھا جانے کا. دیکھیں, یہ کوئی لے اور دو کا معاملہ نہیں ہے. ملک کی سیاست ہے, ملک کے معاملات ہیں. یہ اتحادی بھی جانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبران بھی جانتے ہیں اور اس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ جو اس حکومت کی پالیسیز ہیں, جو ناکامی ہے اس حکومت کی, جو مہنگائی ملک کے اندر ہے, ہم تو ہلکے میں جانے کے قابل نہیں ہیں, ہم تو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں. اور ہر دن جو حکومت کے ساتھ رہیں گے ہمارے ووٹ میں اور کمی ہوتی جائے گی. اور کل جو 750 ارب کی جو مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے, لوگ ایسے, کوئی اسمبلی کا ممبر بھی ایسے بل کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا. جب آپ بجٹ پاس کر لی آپ نے 6 مہینے پہلے, پھر 6 مہینے بعد آپ کو یاد آ گئی کہ نہیں اب تو مزید ہم نے عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے, تو کوئی شخص بھی اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج نہ اتحادی خوش ہیں نہ ممبران اپنے خوش ہیں, جس کا اظہار کل ان کی پارلیمانی پارٹی میں بھی, میٹنگ میں بھی کیا گیا. لیکن یہ بیساکھیاں ہیں, یہ موجود ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, وہ ووٹ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. ویسے مگر یہ جو بیساکھیوں والے معاملے پر آنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ سیاست ہے, جب سیاست میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے نا, ایم کیو ایم یہ نہیں دیکھنا چاہے گی کہ ہم اس وقت اتحادی ہیں, اتنی ہمارے پاس وزارتیں ہیں, اگر ہم اس حکومت کو گرانے میں نون لیگ کا ساتھ دیتے ہیں, اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, تو آگے ہمیں کیا ملے گا؟ قافلی یہ نہیں سوچے گی کہ ہمیں کیا ملے گا. اگر تحریک انصاف کے کچھ ناراض اراکین ہیں تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ ہر کوئی اپنا فائدہ تو دیکھے گا, کیونکہ آپ نہیں دے رہے انہیں آلٹرنیٹ, تو پھر وہ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ اپنے ریزرویشن کے باوجود اور کہتے ہیں فون کال آ گئی تھی. جی دیکھیں, یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے جب ان کی مجبوری ختم ہوگی, جب تک ان کی مجبوری قائم ہے تو وہ کیا بات کریں گے, ہم ان سے کیا بات کریں گے. لیکن یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سودے بازی کا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہے, ہم اس کے ساتھ دیں گے تو ہماری سیاست نہیں رہے گی, اس کے بعد سیاست میں ڈسکشن بھی ہوتی ہیں. جب الیکشن آئیں گے, اتحادی کون بنتا ہے, کس کو ٹکٹ ملتا ہے, یہ فیصلے اس وقت کیے جا سکتے ہیں. لیکن آج کوئی جھوٹا وعدہ کر کے چند ووٹوں کی خاطر یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی, نہ ہی یہ دیرپا ہوتی ہیں سیاست میں. جب آپ کہتے ہیں کہ بیساکھیاں ابھی بھی موجود ہیں, فون کالز ابھی بھی جا رہی ہیں, تو پھر شیخ رشید صاحب نے درست کہا تھا کہ شخصیات کے بدلنے سے اداروں کی پالیسی نہیں بدلتی ہے, اداروں کے پلانز ہوتے ہیں 10 15 سال کے. تو پھر اگر ابھی بھی بیساکھیاں ہیں, ابھی بھی فون کالز ہیں, تو پھر پلان تو 10 15 سال کا اگر ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا چانس ہے؟ آپ تو اپنے ووٹر سپورٹر کو یہی میسج دے رہے ہیں, آپ لوگوں کا کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں, ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ اداروں کو بھی نظر آئے گا کہ ملک کی آج کیا حالات ہیں, عوام کیا سوچ رہے ہیں, عوام اداروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں اس ملک کی حقیقت ہیں. تو اب اس کی اصلاح ضروری ہے. جب تک آپ ایک ناکام نظام کو غیر آئینی مداخلت سے سپورٹ کریں گے تو ملک کے معاملات تو نہیں چل رہے. ملک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ تکلیف میں ہیں.
تو یہ جو پالیسیز، یہ جو سو کالڈ پالیسیز ہیں جس نے ہمیشہ ملک کو نقصان ہی دیا، ان کو بدلنا پڑے گا اور ملک کو آئین کے راستے پر لانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ویسے مگر ادارے کو یہ پھر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں اداروں کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بیساکھیاں ہٹا لیتے ہیں اور ہار جاتی ہے حکومت، اور پھر اچانک منی بجٹ میں وہ بیساکھیاں واپس آ جاتی ہیں. یہ سوال اداروں سے کرنے کی میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. شاید اس الیکشن کی اتنی اہمیت نہ ہو اداروں کو جو قومی اسمبلی میں بل پاس کرانے کی اہمیت ہو. یہ ان کے اپنے فیصلے میں یہی کہتا ہوں یہی چیزیں ہیں جو ملک کے معاملات کو خراب کرتی ہیں، ملک کے نظام کو خراب کرتی ہیں. اب بھائی صاحب اس میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ جب اداروں پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ پھر یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوگا تو ملک اور پیچھے چلا جائے گا، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانا لازمی ہے تاکہ ہماری جو بیرونی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو، دوسرے ادارے بھی ہمیں فنڈ کریں. اس کے لیے آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن ماننا بھی لازمی ہے، جس کے لیے اس منی بجٹ کا پاس ہونا لازمی ہے. تو اس لیے پاس ہوا ہے، ورنہ اور زیادہ برے اثرات ہوتے معیشت پر، اس لیے بجٹ پاس ہو گیا اور آپ لوگوں نے بھی ہونے ہی دیا. پاس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. اجلت کیا ہے؟ کیا 2 دن ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا پاکستان کے عوام کے سامنے بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا پارلیمان کے سامنے وہ بات نہیں رکھ سکتے تھے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ ہمیشہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے 6 مہینے پہلے آپ نے ایک بجٹ پاس کیا، 6 مہینے بعد کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ کے ریونیوز کم ہو گئے ہیں، کہ آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، کہ آپ نے کچھ اور وعدے پہلے کیے تھے جو آپ نے ابھی پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ آپ نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک سپلیمنٹری بجٹ لائیں گے 6 مہینے بعد جس سے ہم اضافی بوجھ عوام پر ڈالیں گے. آج وہ بوجھ نظر آ رہا ہے. اس لیے حقائق تو کم از کم پارلیمان کے سامنے رکھیں. پارلیمان ایک ربر سٹیمپ نہیں ہوتا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں باقاعدہ طور پر خود شوکت ترین صاحب گئے، بریفنگ دی گئی. گورنر اسٹیٹ بینک ہم نے دیکھا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں باقاعدہ وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے. اس کے بعد ان دونوں قائمہ کمیٹیوں سے پاس ہوا ہے. جو حکومت اور اتحادی ہیں ان کو بریفنگ دی ہے خود فائنانس منسٹر نے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی اور کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں اور اچانک بلڈوز کر دیا ہے. کوشش کی گئی ہے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی. قومی اسمبلی کے اندر کوئی ڈسکشن اس فائنانس بل پر نہیں ہوا. اس کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گیا تھا. جو سینٹ کی سفارشات قومی اسمبلی میں آئی ہیں ان پر کوئی بات نہیں ہو سکی. یہ ضرورت ہے، آئینی ضرورت ہے کہ اس پر بحث کی جاتی ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو اسٹیٹ بینک کے گورنر گئے اور منسٹر صاحب گئے وہ اسٹیٹ بینک کے بل کے بارے میں گئے تھے. جو فائنانس بل ہے یہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اسپیشلی خاص طور پہ جب آپ ایک غیر معمولی فائنانس بل لے کر آئیں. جو عام فائنانس بل ہوتا ہے اس پر تو پوری 3 ہفتے ڈسکشن ہوتی ہے. یہ غیر معمولی بل تھا، اس پر کم از کم ہفتہ 10 دن ڈیبیٹ تو ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. آپ نے اجلت میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرا لیا. پولیٹیکل وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ نمبرز اپنے پر ڈال رہے ہیں. کم از کم پولیٹیکل وجہ بھی تو ہو سکتی ہے وہ اپنے نمبرز مینج کر گئے تھے، انہیں لگا آج پاس ہو سکتا ہے اور انہوں نے پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے. جی نمبرز اگر آپ کو مینج کرنے میں حکومت کو اتنی مشکل ہو پھر وہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ یہ لیجسلیشن کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ عوام پر یہ بوجھ ڈالنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے جو اپنے ممبران کو مینج نہیں کر سکتی. مگر آپ کی تجاویز پر بات ہوئی، وہ مسترد ہوئی. مسترد ہونے کا ووٹ ہوتا ہے نا. یہ تجاویز اور بات تو جو ترمیم تھی وہ ہوئی ہے نا. اس پورے بل پر ڈسکشن ہوتی ہے، پہلے سینٹ کے جو ریکمنڈیشنز پر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر جا کے جو بل کی پیسج ہوتی ہے ترامیم کا وہ وقت ہوتا ہے. جتنا آپ وقت دیتے ہیں ان معاملات کو ابہام دور ہوتا ہے. عوام محسوس کرتی ہے کہ ہماری جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، واقعی ملک کی ضرورت تھی کہ ہم یہ اضافی بوجھ ان پہ ڈالا جائے، اس کو پھر عوام قبول کرتی ہے. جب آپ اجلت سے کام لیں گے تو شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، عوام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی اور یہی کیفیت آج ملک کے اندر ہے. مگر بھائی صاحب اب ہوگا کیا؟ کیونکہ حکومت نے تو آپ کے اوپر الٹا اب پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آئیں، ورنہ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت پر سزا ہو سکتی ہے، ٹل رائزنگ آف دا کورٹ بھی سزا ہو گئی تو 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو جائیں گے. یا اس طرف حکومت جاری؟ یہ کرے جی، حکومت اپنا زور لگا لے. حکومت تو خود نااہل ہے. جس حکومت کا وزیر اعظم فارن کمپنیز کا چیئرمین ہو اور اکاؤنٹ نہ دے الیکشن کمیشن کو، اس کو رہنے کا حق حاصل ہے.
ہم تو وہ ملک ہے جس نے ایک پرائم منسٹر کو اقامہ رکھنے کے لیے جو ڈائریکٹر فیس ہوتی ہے وہ نہ لینے پر ہم نے نااہل تاحیات کر دیا تھا. تو یہ تاحیات نااہلیاں بھی بڑی ہوئی ہیں. یہ بڑے اس ملک میں پوڈا، پروڈا، ایبڈو، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی. مگر نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے شہباز شریف صاحب کو نااہلی سے بچانے کے لیے؟ ہوتی ہے جی. نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے ہیں، میڈیکل رپورٹ کورٹ میں جمع ہے، جب علاج ہو جائے گا تو آ جائیں گے. مطلب ان میڈیکل رپورٹس کے لیے ہی ایک بورڈ بن گیا ہے، اور اس بورڈ نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور 7 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر اس میڈیکل بورڈ نے یہ کہہ دیا تو پھر حکومت آگے پرسو کرے گی. تو نواز شریف صاحب آئیں گے یا شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے؟ جی میڈیکل بورڈ چلا جائے، ایگزامن کر لے، بالکل ان کا حق ہے. یہ شوق بھی پورا کر لے. اس سے پہلے بھی یہاں سے 4 میڈیکل بورڈ ہو کر گئے تھے تو آج کہتے نہیں ہم پہ بڑا دباؤ تھا تو باہر چلے گئے ہماری مرضی کے بغیر. تو میڈیکل بورڈ کی جو حالت ہے اس ملک میں آپ نے دیکھ ہی لی ہے. آج 7-8 دن ہو گئے، مری کا ثانیہ جو ہوا اس پر کسی کو پتہ نہیں کہ ذمہ دار کون ہے. ویسا پھر تو آپ لوگوں کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ زیادہ تکلیف ہے کہ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے. مطلب پھر آپ لوگوں کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ ان ہاؤس چینج کی بات ضرور ہوتی تھی، 25 جنوری کو اجلاس بھی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب اور دیگر رہنما ملیں گے، مگر ان ہاؤس چینج کو تو اب سمجھا جائے کہ وہ آپ لوگ نہیں کرا سکتے. اور جو لانگ مارچ ہے وہ ابھی آپ کا اور پیپلز پارٹی کا الگ الگ ہوگا، یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ 27 فروری کو کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بات بنی ہے؟ نہیں، ہمارا تو 23 مارچ کو لانگ مارچ رکھی گئی تھی، اسی دن ہوگا. حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی. بیساکھی ہٹیں گی حکومت ختم ہو جائے گی. عدم اعتماد ہو یا اکثریت کھو بیٹھے، جو طریقہ بھی ہے، حکومت تو آج بھی ختم ہو چکی ہے. نہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے، نہ پاکستان کی تکالیف دور کر سکتی ہے. اس لیے حکومت تو ان مصنوعی بیساکھیوں پر قائم ہے. بیساکھی ہٹیں گی، خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا. مطلب پھر یہی ہے نا کنکلوژن کہ آپ بھی چاہتے ہیں حکومت چلتی رہے، انپاپولر ہو، بے شک مہنگائی اور آئے تو ہم الیکشن تک یہ پورا کا پورا ان کے خلاف نیریٹو بنائیں، انپاپولر ہوتی جائے مگر حکومت چلتی رہے، جو کہ اچھا بھی ہے. اس حکومت کو چلنا بھی چاہیے، جمہوری حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے. یہی آپ کی حکمت عملی ہے؟ نہیں، یہ ہماری حکمت عملی، اگر ہم صرف سیاستدان ہوتے تو یہ حکمت عملی رکھتے. لیکن یہاں تو ہر لمحہ جو ہے اس حکومت کا ملک پر بھاری ہے. یہ بڑا آسان ہے بات کرنا کہ جی ہاں 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، یہ حکومت ٹرم پوری کرے. جمہوریت میں حکومت وہ ٹرم پوری کرتی ہے جو عوام کے مسائل حل کر رہی ہو. ورنہ اپوزیشن کا یہ حق ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے جو آئینی راستہ ہے اس کو اپنائے. لیکن آئینی راستہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب ملک کے معاملات آئین کے مطابق چل رہے ہوں. یہاں تو غیر آئینی مداخلت ہے نظام کے اندر. حکومت لائی گئی تھی غیر آئینی مداخلت کے ذریعے. تو اب ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ٹرم پوری کرنے سے اور الیکشن کرانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بس مگر پھر آپ آئینی راستے پہ رہیں گے نا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہر راستہ ممکن جو ہو اس کو اپنانا چاہیے اس حکومت کو گرانے کے لیے. جی ہر آئینی راستہ اپنانا چاہیے. اور مجھے جو خوف ہے کہ جس دن اس ملک کے عوام خود سڑک پر آ گئے اس دن کون روکے گا؟ آپ کے سامنے قزاقستان کا معاملہ ہے، اور ممالک میں یہ ہوا ہے. اللہ نہ کرے، ہمارا ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر یہاں بھی افراتفری کی کیفیت ہو گئی، عوام کا اعتماد حکومت پر ختم ہو چکا ہے. مگر آج حکومت اس عوام کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اگر اتنی کیفیت بری ہوتی تو آپ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے نا؟ کب عوام بہت زیادہ امڑ آئے، کب بہت بڑا ہجوم آ گیا جس کی وجہ سے آپ کی کوئی تحریک کو فائدہ ہو گیا ہوتا؟ نہیں، میں نے یہی کہا نا کہ وہ ہجوم اگر نہ آئے تو بہتر ہے. جب ہجوم کے ذریعے تبدیلی آئی، جو آئین بھی ایک طرف رہ جائے گا اور اس ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اس لیے آپ جو آئینی طریقے ہیں اس کو اجازت دیں، یہ غیر آئینی مداخلت ختم ہو اس ملک میں، اور آئینی طریقوں سے اس ملک کا نظام چلے. پارلیمان کے اندر ایک ہی طریقہ ہے تبدیلی کا، اور وہ عدم اعتماد ہوتا ہے. عدم اعتماد میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں ایک دن نہیں لگے گا عدم اعتماد ہو جائے گا. بہت شکریہ بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے.